میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے, غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہے. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طاری جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ اس وقت, جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں, کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے, مسئلہ بتانے
بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں کیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی, مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے, حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے, اصرار کر کر کے آ جاؤ کائنڈلی, صحیح ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے, اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیج رہا ہوں 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اس اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں آ رہا, جاؤں گا میں لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. یو کے کی کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے. مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے موقع. خیر, تو
اور جو رسک کی بات تھی تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگاؤں بہت محدود تنخواہ تھی. ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بہت محدود. ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے. تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں میرا نظریہ بن چکا تھا. میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو. اس تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ کا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکڑے کا تھا, روکڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے. ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا, میں اس سے بھی اتنی ہے. بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا, پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا, اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو. اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا, گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو. یہ چیزیں اس کو چاہیے, جیسے روٹی چاہیے نا. اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دے؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. تو نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے. ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا, چمبے لگائیں گے؟ تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بےزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ جملہ یاد رکھو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جانب میں ہم رشوت دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے اداروں میں رشوت کام نہیں ہوتا. جائی اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ, پھر لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. رشوت دینے کی 2 صورتیں, کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے, ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے. آپ کو پتا ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا, تو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پہ پھر یہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہو. بھائی آپ آفیسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے. اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کے بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ
لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا، اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی، احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے، تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو، محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی، ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو، آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو، میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں، حق بیان کرنے میں، نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو، میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں؟ تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو، لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا، ایک فوجی کم ہو جائے گا. ایسے موقع پہ کیا، کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو، اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ، کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہے اگر تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا. تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا. تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے، 3 سے کر سکتا ہے، بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے، اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے، دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ ان یکم منکم الف یغلبوا الفین، 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2001 ہیں پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے. نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ؟ تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، آپ کو پتا ہے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا، اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ، وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے، میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلا باور دوا دو، ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، جمال گوٹا کھلاؤ اس کو، پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا، کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں، پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے، وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس
भैंस के मुंह में डालो और उस पाइप में 10 गोलियों का पाउडर बना के डालो, इधर से जोर से फूंक मारो तो वो सारा जमाल गोटा कहाँ चला जाएगा। कुर्बानी दे रहे हैं ना, फूंक मारने की कुर्बानी। कभी फूंको वाली सरकार को बोलो ये वाला फूंक लगाएं आप, तो तभी फूंको वाली सरकार भैंसों को फूंक नहीं रही, उसको पता है लेने के देने पड़ सकते हैं। अब क्या होता है मेरे भाई, तो क्या हुआ, वो बंदा गया ये नुस्खा लेके, उसके बाद आया ही नहीं। हकीम साहब ने कहा पता नहीं अरसा हो गया, बंदा ही मार्केट से शॉर्ट है। उसके घर गए, देखा मरने के करीब है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। तो हकीम साहब ने पूछा कि तुमने जमाल गोटे की 10 गोलियां ली थी? उसने कहा ली थी। हकीम ने कहा तुमने उसका पाउडर बनाया था? उसने कहा बनाया था। हकीम ने कहा भैंस के मुंह में पाइप रखा था? उसने कहा रखा था। हकीम साहब ने कहा पाउडर पाइप में डाला था? उसने कहा डाला था। हकीम साहब ने कहा फूंक मारी थी? उसने कहा पहले भैंस ने फूंक मार दी थी। पाइप पे मुंह लगाया जैसे ही मैंने, तो फूंक पहले किसने मार दी? भैंस। तो मोशन लगे हुए और इन्ना लिल्लाह होने का टाइम आ चुका है। इससे पता चलता है भाई, अपने से 10 गुना ज्यादा पावर से पंगा लो, जरूर लो, जब उस पंगे से कौम को फायदा, तो फिर आप शहीद हो जाओ, मर जाओ, कौम को क्या होगा? फायदा। लेकिन अगर कौम को फायदा नहीं हो रहा, आपको शहीद होने के अलावा कख भी हासिल नहीं हो रहा, तो फिर ये हमाकत मत करो, वरना वही किस्सा होगा कि भैंस ने पहले फूंक लगा। समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब मुझे कहने लगे, एक मौलवी साहब थे, कहने लगे मैं अभी फला पुलिस थाने वाला SHO उसके खिलाफ अभी तकरीर करने लगा हूं। मैंने कहा नहीं कर, वो ऐसी सजा देगा ना तुझे। पुलिस वालों के पास इतने इख्तियारात होते हैं, कोई भी केस बना के डाल दिया। बहुत उछल रहे थे, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा। मैंने कहा मेरे भाई तू जो भी करेगा ना, वो तकरीर नहीं करेगा। ठीक है, तू तो मिंबर पे तकरीर करेगा और बिगाड़ उसका कुछ भी नहीं सकता है। और वो तकरीर नहीं करेगा, वो 2 मोबाइलें भेजेगा और तमीज से उठा के आपको लॉकअप कर देगा, और फिर आप सफाइयां ही देते रहोगे, मैंने ये किया मैंने। और फिर होगा ये कि आपके सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको भेज देगा, और फिर अगले हफ्ता आपका पूरा बयान SHO के फजाइल पर होगा। और हुआ ऐसा लोगों के साथ, बोले किसी पावरफुल के खिलाफ, उन्होंने उठा के उसके सॉफ्टवेयर अपडेट किए और अपडेट करके पूरा बयान 180 डिग्री पे क्या हो गया? चेंज हो गया। या तो फिर इतना तप्पड़ है कि फिर उस पर डटे रहो। तो जब इतना तप्पड़ नहीं है तो वो काम करते क्यों जो अफोर्ड नहीं कर सकते? अपनी औकात में रहो भाई। हाँ, जहां टाइम आया कि यार कुर्बानी देने का कौम को फायदा होगा, वहां फिर पीछे हटना बुज़दिली है, फिर वहां कर गुजरो। तो हमने मेयार मुतय्यन करना है भाई कुरान और सुन्नत से, अल्लाह से। अल्लाह तो कुरान और सुन्नत ही के जरिए बताएगा ना। तो उसमें सबसे पहला मेयार अल्लाह का क्या है? अल्लाह कहता है जो मुशरिक है, जो अल्लाह को नहीं मानते या अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनकी जितनी नेकियां हैं, हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहे, लोगों से अच्छे अखलाक से बात करते रहे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया करामादिन इश्तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ। एक राख का पहाड़ होता है ना, पहाड़ राख होती है ना, जो जल के राख हासिल होती है, कितनी लाइट, कितनी हल्की होती है वो। उसका पहाड़ हो तो देखने में तो लगेगा बड़ा वजनी, लेकिन आप फूंक मारेंगे वो पहाड़ उड़ जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि तुम चूंकि अपने एंगल से देख रहे हो चीजों को, इसलिए तुम्हें जो मुशरिक और काफिर लोग हैं उनके अमल देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इन्होंने अस्पताल बना दिए, इन्होंने इंसानियत की ऐसी खिदमत की, लेकिन वो वजन में मेरे नजदीक बहुत हल्के हैं। क़यामत के दिन जब उनको तराजू में रखा जाएगा, उनका एक फूंक मारेंगे और वो उड़ जाएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनका वजन है ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा उनका वजन बहुत हल्का है, वो इस काबिल नहीं है कि उनको बख्शवा दे। हाँ, इस काबिल जरूर है कि अजाब में कमी का जरिया बन जाए, इस काबिल जरूर है कि अजाब में कमी का जरिया, बख्शवा नहीं सकता उनको। और अल्लाह की नजर में जो सबसे बड़ी नेकी है वो क्या है? तौहीद, अल्लाह के वजूद को मानना और अल्लाह को एक समझना। हालांकि इंसानियत की नजर में तो कोई ये बहुत बड़ी नेकी नहीं है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये एंगल रखा हुआ क्यों है? अल्लाह ताला इस एंगल से देखता क्यों है? यानी ये क्या बात है कि आप अगर मुशरिक हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, या अल्लाह के वजूद, जैसे मुल्हिद और एथियस्ट लोग खुदा को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली खुद बहुत सब कुछ चला आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसा वजह क्या है? अल्लाह ने इतना मजबूत मौकिफ क्यों रखा हुआ है, जिसको मैं अपनी जबान में मौकिफ कह रहा हूँ। अल्लाह की तरफ मौकिफ का लफ्ज की निस्बत नहीं की जाती, लेकिन आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि ऐसा क्यों अल्लाह ने ये नजरिया है कि भाई ये अगर तुम कुफ्र करते हो, अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, तो कोई हैसियत तुम्हारे किसी अमल की अल्लाह की नजर में नहीं है। क्यों? देखिए उसकी वही वजह है कि अल्लाह कहता है, हम जब कहते हैं ना ये इंसानों की खिदमत करता है, बहुत अच्छा है, तो अल्लाह कहते हैं सबसे पहले जिसने तुम पर एहसानात किए, जिसने तुम्हें पैदा किया, उसको तुम भूल गए। मैं घर की एक मिसाल देता हूँ, अब्बा अम्मा की।
آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے, ماں نے آپ کو جنا, دودھ پلایا, پالا پوسا, آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا, آپ کو گھر دیا, ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے, پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو, ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو, لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا, وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ, جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے, اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی, بے پناہ محبت دی, یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے, وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے, تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں پالتا ہے, مجھے چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے, اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے, اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم, اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں, اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں
نہیں جھیل سکتا تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, چڑھاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہنے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام, خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل, لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے, وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے اور 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار, 10,000 کیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار, 10,000 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتا. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, متعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ, جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو, یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو, قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, اندازہ, ایڈجسٹمنٹ, یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں, مینجمنٹ ہے اس میں, ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں, ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, یعنی
خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے. یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے. تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو. ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی، ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی انہی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی، ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر 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 ادھر. بیٹھا ہوں وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کی ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہو نا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے، تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے، باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو. مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا، بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں. خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے اگریسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا، وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے، وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا، وہ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. اس جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر، تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے، تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں،
لوگ ہیں ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بہت کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو, نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بعدل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2 اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا انہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا, بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا, تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہے لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1 اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2 بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3 صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے کس کی نسل گھٹانی. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے.
خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے, کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں یار, بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں, ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یہ بھوکے مریں گے, یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے, 2 ٹائم 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے, ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا, ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, بھاگ گیا وہ, بھاگا وہ غائب, مل ہی نہیں رہا, یعنی کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے, اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا, وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے, انسان, اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو بھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو آپ. آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے, ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ, 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے, گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے, تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا, وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں, وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے, وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ
ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس وہ. اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے گا. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے, تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, میرا ہی انکار کر دیا.